کہ جتنا یہ ٹیبل ہے، ہم لوگ 4 یہاں پہ افراد ہیں تو 2 اور لگا لیں تو اتنی چوڑائی کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کیمراز اور آلات فٹ ہوتے ہیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں نہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے، اور یہ دور رس اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ماحول میں، آزادانہ ماحول میں، وہیں پہ اڈیالہ جیل میں ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی۔ بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف، میڈیا پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی واضح طور پہ میں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت کا سیریسنس، ان کی سنجیدگی اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں، جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی، کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے، 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو۔ آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں۔ فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے۔ آپ ضرب دیں، تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین ایف پی آر کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ، خواتین و حضرات، جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ انہی پالیسیز کی وجہ سے پی ڈی ایم 1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے، اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہمیں ملنی چاہیے۔ جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کی نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ القادر ٹرسٹ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے، گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے
کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، جس میں سے 13 بندوں کی شہادت بھی، کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ۔ لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی نے کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈین کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کرے۔